آج کے پروگرام کا آغاز ہم اسی اہم ترین موضوع سے کر رہے ہیں جس پر ہمارے نوجوانوں اور پاکستانی معیشت کا جو ہے بڑھتا ہوا انحصار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ عزیز صاحبہ، ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں محترم زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، مصنف ہیں۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زاہد صاحب، آپ کی اجازت سے اگر میں فریہ صاحبہ سے شروع کروں گفتگو، کیونکہ امریکہ میں بیٹھی لیکن امریکہ میں بیٹھ کر ان کی بڑی زبردست بھرپور نظریں ہیں پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر پہ۔ فریہ، آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بڑا بحث مباحثہ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ بڑا خم ٹھوک کر آ گئے نون لیگ کے وزیروں کے سامنے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی کیوں ہماری انٹرنیٹ کی رفتار سست ہے، فائر وال ابھی تک کیوں نہیں لگا۔ آپ کے خیال میں ابھی تک کیا وہی صورتحال ہے جس کو ہم نے پہلے مہینہ بھر پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جناب انٹرنیٹ سست ہے اور بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں ان کی جو کارکردگی اس میں خلل پڑ رہا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل وہ صورتحال اور موبائل ڈیٹا جو زیادہ امپیکٹڈ تھا، اب وائی فائی سپیڈز بھی لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، آپ سپیچز میں یہ اٹھا رہے ہیں، باتیں اٹھانی چاہیے بھی، لیکن جس وقت قانون سازی کی بات ہوتی ہے اور جس طریقے سے ڈرافٹ سامنے آتا نہیں ہے پھر راتوں رات پاس ہو جاتا ہے، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیکا کے وقت میں بھی یہ ضرورت کہ ہمیں ضرورت ہے کسی قانون کی، اور ہم نے بہت اس میں ترامیم کر دی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا ان ترامیم کے ذریعے بھی۔ تو اس میں بھی ایک ڈیجیٹل نیشن ہے، پھر فورینزک ایجنسی ہے، پھر پیکا کی امینڈمنٹس ہیں، کسی کو ڈرافٹ نہیں دیا جاتا اور اس کے بعد کابینہ بھی منظوری دے دیتی ہے، پھر پارلیمان میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لاسز ہوئے ہیں، انڈر پلے کیا جا رہا ہے۔ جو شہزاد فاطمہ صاحبہ کی سپیچ ہے کہ 2% ایکس استعمال کرتے ہیں یا اتنے متاثر نہیں ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط باتیں۔ اور دوسرے جو یہ ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں کہ اور ممالک میں پھر آپ دیکھیں کہ کیا پروٹیکشنز موجود ہیں جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، اور کیا تنقید موجود ہے وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ اب ڈیجیٹل نیشن، تو انڈیا میں آدھار کارڈ کی کیا کرٹیک موجود ہے جو سرویلنس کے حوالے سے ایک نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، تو پاکستان میں بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مجھے زاہد صاحب یہ بتائیں کہ دو پہلو ہیں اس پورے بحث کے۔ ایک پہلو تو یہ کہ جی ہمارا آئی ٹی سیکٹر متاثر ہو رہا ہے، آئی ٹی کمپنیز متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں جو فری لینسرز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن دوسرا پہلو جو ہے براہ راست آزادی اظہار سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں شہباز حکومت کا اسکور کارڈ اس مسئلے پہ، جو ہمارا وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے بھی اور سماجی میڈیا کے حوالے سے، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ساری جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپشن ہے اس میں، سوشل میڈیا جو انٹرنیٹ میں بھی، اس کا سارا جو بنیادی محور ہے وہ یہی ہے کہ جو آزادی رائے ہے اس کو کسی طور پہ جو ہے اس پہ پابندی لگائی جا سکے۔ مطلب اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج کے انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے، یا بہت سارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، یا جو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے وائی فائی بہت ہی سلو ہے، کل تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ایکسیس نہیں کر سکیں۔ تو اس کا جو بنیادی مقصد تو یہی تھا نا کہ لوگوں نے جو سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا ہے، اور میرے خیال یہ حکومت کو اس میں کافی تکلیف بھی ہے، اور یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک آپ کے مین اسٹریم میڈیا کا تعلق ہے اس کو تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں، اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک درد سر جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے وہ صحیح ہے، بہت ساری فیک نیوز بھی آتی ہیں، لیکن اس قسم کی پابندی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فیک نیوز کو اور ہوا دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ذرائع بند کرتے ہیں، آپ آپ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا ان چیزوں کو بتا سکے جو حقائق کو بیان کر سکے، اور سب کو پتہ ہے کہ آج کی صورتحال کیا ہے، یہ ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کو تو یہاں تک بھی کنٹرول ہوتا ہے، مجھے جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس گیسٹ کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے۔ تو جب یہ اچھا جو 26 بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہوگا زاہد صاحب، ہر جگہ پہ میرے خیال میں نہیں کہا جاتا۔ جی آپ جاری رکھیں۔ لیکن دیکھیں جی، اصل جیسے آپ 26 نومبر کا ہے، آپ کو سب، مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اس کو خبر نشر نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے تیسرے ان تو بہت ساری باتیں آنی شروع ہوئی، لیکن اس وقت نہیں کر سکتے تھے، اور ہر شخص اسلام آباد میں جانتا تھا کہ اس رات کو کیا ہوا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر باقی خبریں جو لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو حاصل ہوتی رہی، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس قسم کی پابندیاں یہیں لگتی، جہاں پہ دنیا کسی ملک میں اگر آپ دیکھیں فائر وال وائس کا ہوا، تو اس کا مقصد جو بنیادی طور پہ ہوئی کہ ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ ہم فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد تو اس وقت جو حکومت کا جو مقصد ہے، یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ فیک نیوز،
اب بات یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ فیک نیوز آتی تھی لیکن آکسیجن نہیں ملتی تھی اس کو تو وہ مر جایا کرتی تھی, اس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی فریہ صاحبہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پابندیاں زیادہ ہیں تو, اور میرے خیال میں کہ حکومت بجائے اس کے کہ مرض سے لڑے, یعنی کہ جن وجوہات کی بنا پر اس پہ تنقید ہو رہی ہے یہ اس کی علامت سے لڑ رہے ہیں, مرض کی. تو جب یہ مرض کی علامت سے لڑے, آپ کے خیال میں یہ جو ایک ان کا وہ ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, فیک نیوز بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہم کرب کریں, کیا اس میں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں, یا حکومت کا بیانیہ لوگ سن پا رہے ہیں, نہیں سن رہے, اس پہ یقین کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ جی یقین تو بالکل نہیں کریں. دیکھیں جو فیک نیوز ہے, یہ فیک نیوز جو ہے ایک ٹرمپین ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے. اکیڈیمکلی ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن میں اس میں ڈسٹنکشن کی جاتی ہے. بالکل یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک میڈیم اسپیسیفک مسئلہ نہیں ہے. تھرو دی ایجز جیسے میڈیم آف کمیونیکیشن تبدیل ہوا ہے ویسے ویسے چاہے وہ پروپیگنڈا ہو وہ بھی پہلے ہوتا تھا, ڈس انفارمیشن ہو وہ بھی پہلے ہوتی تھی. رفتار بڑھ گئی ہے, میڈیم بدل گیا ہے, اس کو آپ نے کاؤنٹر کس طریقے سے کرنا ہے. لیکن حکومت پہ اعتبار نہیں ہے کیونکہ, اور زیادہ ڈسٹرسٹ کیوں ہے اور لوگ آلٹرنیٹ سورسز کی طرف کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں مانتے حکومت کا بیانیہ. وہ مین سٹریم کے بھی کافی حد تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ گیٹ کیپنگ جس حد تک کی ہے, یا وہ ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی کریڈیبلٹی ہو. آلٹرنیٹ میڈیا آپ دیکھیں جو پچھلی سینسرشپ بھی رہی ہے, بہت سارے مین سٹریم سے یوٹیوب چینلز کے طرف رخ کیوں ہوا, کیونکہ ان کو نکال دیا گیا. اب آلٹرنیٹ میڈیا از ہیئر ٹو اسٹے, سوشل میڈیا ہے, وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. لیکن جیسے ڈیلے میکینزم ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پہ لگا, وہ انٹرنیٹ کی رفتار کا بھی کچھ یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ لائیو رپورٹنگ نہ ہو پائے, یا کسی ایک خصوصی طور پہ جو آپ کے آلٹرنیٹ بیانیہ دے رہا ہے یا حکومت کی تنقید کر رہا ہے یا چیلنج کر رہے ہیں, اسٹیٹسٹکس ہو گئے, وہ لوگ پہنچ نہ سکیں اس تک. تو ظاہر صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا بیانیہ کیوں نہیں لوگ مان رہے, یا اس حد تک نہیں مان رہے جتنا کہ سوشل میڈیا پہ جو ان کی کہتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والوں کا بیانیہ مانا جاتا ہے. حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں, اسٹیٹ ٹی وی بھی ہے, نیوز ایجنسی بھی ہے, ہر اس پہ اشتہار بھی ان کا چلتا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ماشاءاللہ ہمارا ہر وزیر اور وہ جو ہے محکمہ ایکٹیو ہے. کیا وجہ ہے حکومت کی بیانیہ کیوں نہیں لوگ تسلیم کر رہے؟ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. اصل بات دیکھیں دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ پابندیاں لگاتے ہیں تو حکومت, ایک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب حکومت کمزور ہوتی ہے, جب ان کی لیجیٹیمیسی کوشچنیبل ہوتی ہے, تو وہ اس قسم کی پابندیاں زیادہ لگاتے ہیں. کہیں بھی آپ دیکھ لیں, اگر ایک حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, جب وہ اس کے لیجیٹیمیسی کا کوشچن اس کے لیے نہیں ہوتا ہے اور وہ جو ہے اعتماد ہوتی ہے, تو پھر اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ ان تنقیدوں کو بند کر سکے. دیکھیں تنقید آپ اس وقت بند کرتے ہیں جبکہ آپ کی اپنی جو ہے جو گراؤنڈ ہے یا آپ کا نیریٹو جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں, ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ تھوڑی مضبوط گورنمنٹس رہی ہیں تو وہاں پہ اس قسم کی پابندیاں نہیں لگی تھی. جیسی ایک حکومت کمزور ہونے لگتی ہے اس پہ جو ہے پابندیاں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں, اور یہی صورتحال اس حکومت کا ہے. دیکھیں شروع میں, اچھا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ الیکشن جیسے ہوا, جس طرح سے الیکشن ہوئے, سب کو پتا ہے کہ الیکشن کس طرح ہوئے. آپ ذرا حکمران پارٹی کے کسی ممبر کو بھی اٹھا لیں, بات کر لیں, وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو مینڈیٹ جعلی ہے. اب جب جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے, یا عوام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم جو ہے جائز حکمران ہیں. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال تھی وہ اس سے مختلف تھی الیکشن میں, اور جب آپ یہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ملک میں ریپرزنٹیٹیو حیثیت ہے, تو اس کو نہیں مانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا کرائسس اور اس حکومت کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک لیجیٹیمیسی کا کوشچن, اور باقی تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی سے نکلتی ہے, چاہے وہ پیمرا کے رسول اسی کے بطن سے پھوٹتی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا. مجھے اجازت دیں, اگر آپ ذرا سے روشنی ڈال سکیں فریہ صاحبہ, کہ پی کا قوانین ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نون لیگی کے دور حکومت میں بنے, اب جو ہے ان کو مزید سخت کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے. کیا بنیادی تبدیلیاں ایسی لائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 150 صحافی, یوٹیوبرز اور پتہ نہیں کون کون بھی پچھلے دنوں اریسٹ کیا گیا. کیا اس پہ جو کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈریکونین لا ہے, کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ جو ایک تو کانٹرڈکشن یہ کہ بیانیہ کیا کہ فیک انفارمیشن ہے, ہمیں مزید ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہی جو اس وقت قانون موجود ہے اس کے تحت پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے, اور اس میں فالس انفارمیشن کا جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے سیکشن 20 میں, اس کو بھی کیا گیا ہے. میں کیوں اس کو کہتی ہوں کہ ایک ڈریکونین لا ہے, اور خاص طور پہ قانون کا الفاظ ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ جو قانون میں موجود نہیں بھی ہے. فار ایگزامپل
यहाँ पे जो सेक्शन 20 का इस्तेमाल रहा है कि आपने कुछ किसी इदारे किसी पब्लिक ऑफिशियल के बारे में कह दिया, उसका कानून में कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तरमीम का मकसद क्या है कि जो ऑलरेडी एक प्रैक्टिस चल रही है उसको एक लीगल लिबादा दे दें। देखिए यहाँ जो प्रोसिक्यूशन हुई है, मैं कहा कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, चाहे वो ट्रायल चल के कन्विक्शन तक ना पहुंचे, आप किसी पे झूठा मुकदमा काटेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, उनकी डिवाइसेस लेंगे, उनको गुजारेंगे कि बेल लें या जेल में डालें, वही मकसद होता है कि किसी को इससे गुजार देना, उनको चुप कराना या उनको मिसाल बना देना। और ये हमने देखा तसलसल से 2017 से ये सिलसिला चला आ रहा है और कवानीन को मजीद सख्त बनाने की कोशिश की गई। नून लीग के दौर में हुआ, पीटीआई के दौर में हुआ, अब दोबारा ये दोहराया जा रहा है। जो हुकूमत में होते हैं, जो पार्टी होती है, उन्हें लगता है वो हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, ऑपोजिशन में नहीं जाना, ऑपोजिशन में बात करते हैं। ज़ाहिर साहब, एक बात तो मानने की कि ज़ाहिर है कि फेक न्यूज़ जो है, झूठी खबर आधा सच, ये मसला तो है। और आज जैसे कि आईटी मिनिस्टर साहिबा कह रही थी कि जी कौमी सलामती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, तो किस तरह से इन चीज़ों को सद्देबाब किया जाए कि हमारी कौमी सलामती भी जो है वो रहे, फेक न्यूज़ से भी आप उसको काउंटर कर सकें और आज़ादी इजहार भी हो। जी मेरी साथ क्या चाहता हूँ जी, एक कानून ठीक है, मतलब आप अगर प्रेस आपका आज़ाद होगा तो मैं नहीं कहता हूँ फेक न्यूज़ या इस किस्म की गलत खबरें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों का उस पर यकीन करना एक लिहाज से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने अगर उनको पता है कि मैं जो सुन रहा हूँ टीवी पे आपके या अखबार में पढ़ रहा हूँ वो हकीकत की अक्कासी करती है या एक लिहाज से जो आज़ादी है सहाफ़त की या आज़ादी है एक्सप्रेशन की, उसकी वजह से हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये कि ये चीज़ें दुनिया में ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा मसला जो बन के आता है कि गलत खबरें दुनिया भर में इस चीज़ की उसके क़वानीन अलग होते हैं। अच्छा, वो क़वानीन हुकूमत नहीं बनाती है। मसला ये कि अगर आप देखें तो बरतानिया में बहुत सख्त लाइबिल लॉज हैं जो कि अखबारों पे है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं करता था टाइम्स में तो मुझे जो है बहुत सारी चीज़ों को वो फिर लीगल डिपार्टमेंट में भेजते थे, यहाँ तक कि कोई बयान भी कोई अगर देता था तो उसको है वो नहीं उस तरह से नहीं छाप देते थे। तो अब मसला ये आता है कि वो जो से वो हुकूमत ने कोई कानून नहीं बनाया था वहाँ तो खुद जो है वहाँ की कोड ऑफ कंडक्ट भी बना करते थे। ज़ाहिर साहब आपने बड़ा अहम बात बताई, मुझे मज़ीद इस इशू पे बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया, फरिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं। यकीनन इस मुल्क में डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, ये तमाम बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उतना ही अहम चीज़ जो है वो आज़ादी इजहार भी है। और उतनी अहम चीज़ ये कि जी इंटरनेट चलेगा और मतलब है आपके VPN चलेंगे तो लोगों का धंधा चलेगा, IT कंपनीज चलेंगी, फ्रीलांसर्स का बिज़नेस चलेगा। तो यकीनन हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक और बहुत ही अहम मसला, जिसको मैं समझता हूँ मसला बना दिया कि होना तो नहीं चाहिए था, कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन, उस पर कुछ बात करते हैं, लेकिन वक्फे के बाद।